فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم. باوقار علماء دین، جملہ سامعین، عاشقان مکرمین، پردہ نشین خواتین، جلسہ اراکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ماشاء اللہ رہن دیں. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. نادی علیا مظہر العجائب تجدوہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی. قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم بھی زنم. قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد بھی زنم دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ مفتی اعظم بھی زنم. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. نور والے آقا کے ذکر کا نورانی لاسانی اذکار کا مہینہ ہے اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی حضور کے دیوانے ہیں اپنے اپنے طور پر یوم آمد حضور کو منا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک مناتے رہیں گے. یہ ہم سب کے حصے میں اللہ نے عطا فرمایا اور کیوں نہ ہو. آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول. کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول. ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں وہ ایک
ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ اور آگے بڑھ کر کے عرض کروں کہ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، اور صرف ہم ہی کو نہیں بلکہ دنیا کے بھی جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں سب کی یہی تمنا ہوگی، چاہے وہ جاورا کا ہو، منصور کا ہو، جے پور کا ہو، دھولپور کا ہو، جودھ پور کا ہو، ادے پور کا ہو، راجستھان کا ہو، مدھیہ پردیش کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی تام کا ہو، نبی کا دیوانہ جہاں رہے گا اس کی ایک ہی تمنا رہے گی کہ کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں۔ اور حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا سورہ والنور کا ہے مسکرانے میں، بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ کیسا سما ہوگا، کیسی منزل ہوگی، کیسی رات رہی ہوگی اور کیسا دن رہا ہوگا جب آمنہ کا لال در یتیم بن کر کے سیدہ آمنہ کے آنگن میں آیا ہوگا۔ ان کے آنے کا لمحہ کیسا تھا، ان کے آنے کی فضیلت کیسی تھی، ان کے آنے کے حال کیسے تھے، ان کے آنے کی کیفیت کیسی تھی، ہم نے اور آپ نے بارہا علماء سے سماعت کیا ہے، اور میں بھی چند ساعت کے لیے آپ کے مابین اپنے آقا کی میلاد بیان کر کے اپنے آپ کو روشن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نصیبہ سب کے حصے میں نہیں آتا، یہ اسی کے حصے میں آتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، رسول پاک کا کرم ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں۔ اہل جاورا کے لوگ بڑے خوش بخت ہیں جن کے حصے میں نبی کی میلاد کرنا آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میلاد کی برکتوں سے ہم سب کا بیڑا یہاں بھی پار رہے گا اور ہم سب کا بیڑا وہاں بھی پار رہے گا۔ جبھی تو میرے امام سے پوچھا گیا تھا، اے امام احمد رضا آپ نبی کی میلاد کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کہتے فیض لینے کے لیے کرتا ہوں، برکت لینے کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ یہ زمین بھی میلاد والی ہے، آسمان بھی میلاد والا ہے، آدم بھی میلاد والے ہیں، نوح بھی میلاد والے ہیں، زکریا بھی میلاد والے ہیں، اسماعیل عیسیٰ بھی میلاد والے ہیں، تمام نبی اور رسول میلاد والے ہیں۔ اے احمد رضا کب تک میلاد کرو گے؟ بولتے ہیں جب تک جسم میں جان ہے میں نبی کی میلاد کرتا ہی رہوں گا۔ اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ میرا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ میرے بیٹے کا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ ان کا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا۔ اے احمد رضا اس طرح کب تک نبی کی میلاد کرو گے؟ تو برجستہ یہ بولتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ امام احمد رضا نے بتا دیا کہ حشر تک ہم نبی کی میلاد کرتے ہی رہیں گے۔ آج ہم نبی کی میلاد کر رہے ہیں، کل ہمارا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا۔ مجاز یہ دے دو، فکر یہ دے دو کہ آنے والی جو بھی انجمن ہو، آنے والا جو بھی ہو اور آنے والی جو بھی نسل ہو، ہر لوگ نبی کی میلاد کرتے ہی رہیں۔ اب آئیے چند لمحات کے لیے میں آیت پاک کے مطابق
تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کی نزاکت کے حساب سے جو ٹائم ٹیبل آپ سب کو دیا گیا ہے اسی مناسبت سے ہم سب کو گفتگو کرنی ہے۔ باہر کا ٹائم کچھ اور تھا، لیکن اللہ کی رحمت برسی، آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ہم کسی دنیا دار کی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے سرکار کی بات کر رہے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، جو مدینے میں بھی رہتے ہیں اور عاشقوں کے سینے میں بھی رہتے ہیں۔ وہ مدینے والے مصطفیٰ جو مدینے میں رہ کر کے مسکرا مسکرا کر کے اپنے دیوانوں سے کہتے ہیں، اے میرے دیوانوں، جہاں بھی رہو آواز دو، تمہارے رسول کی رحمت تمہارے لیے تیار نظر آ رہی ہے۔ تو مدینے والے مصطفیٰ کی میلاد سننے کے لیے بیٹھے ہو، مجاز کو قریب کرو، انشاءاللہ تعالی بات انہی کی ہوگی، زبان اگرچہ اس غلام کی ہے لیکن تذکرہ انہی کا ہوگا۔ ہم سب انہی کے شیدائی ہیں، ہم سب انہی کے فدائی ہیں۔ رب نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی اللہ کی جانب سے نور آیا۔ نور کون ہے؟ ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے لے کر جمہور مفسرین کے کتب کو پڑھ لیجئے، جتنے بھی مفسرین کرام ہیں سب اس کی تشریح کرتے ہیں کہ نور سے مراد ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ عربی عبارات کو میں پیش کر کے وقت کے اندر اور طوالت نہیں پیدا کرنا چاہتا، بلکہ میں مختصراً چاہتا یہ ہوں کہ چند باتیں آپ سب کے مابین کر لوں اور اپنے آقا کی میلاد کو بیان کر کے اپنے سینے کو نور سے منور کر لوں۔ نبی دو جہاں نور ہیں، کس کے نور ہیں؟ اللہ کے نور ہے۔ کائنات کے اندر کچھ تھا ہی نہیں، صرف خدا کی ذات تھی۔ جب اللہ نے چاہا کہ اس کو پہچانا جائے، اس کو جانا جائے، اس کو مانا جائے، تو معبود برحق نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے فضل سے، اپنے فیضان سے، اپنے نور کے فیضان سے ایک نور کو کن فیکون کہہ کر کے پیدا فرمایا۔ جب وہ نور پیدا ہو گیا، کچھ تھا ہی نہیں، صرف خدا کی ذات ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، تو اللہ نے اس نور کو رکھا کہاں؟ اپنے قرب خاص میں رکھا۔ اس پہ زیادہ تشریح نہیں کروں گا کیونکہ اس تعلق سے باتیں زیادہ تر علماء کرتے ہیں۔ اپنے قرب خاص میں رکھا خدا نے اور ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت فرما۔ اے میرے حبیب کے نور میں تجھ کو دیکھتا ہوں، تو مجھ کو دیکھ۔ اے میرے حبیب کے نور دیکھ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو میری بارگاہ کی جانب پیار کے انداز کو اپنا۔ اے میرے حبیب کے نور دیکھ میں تجھ کو کیا کہتا ہوں، وہ تو بھی سن اور میں تجھے کیا کہنے کے لیے کہتا ہوں وہ بھی تو سن، چنانچہ خدا کہتا ہے، اے میرے حبیب کے نور دیکھ میں تجھ کو اپنے پیارے بندے خاص میں انتخاب کیا ہوں، تو مجھ کو اسی انداز سے یاد کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے حبیب دیکھ میں تجھے عابد کہوں، تو مجھے معبود کہے۔ اے میرے حبیب کے نور دیکھ میں تجھے مخلوق کہوں، تو مجھے خالق کہے۔ اے میرے حبیب کے نور دیکھ میں تجھے ساجد کہوں، تو مجھے مسجود کہے۔ اے میرے حبیب کے نور دیکھ میں تجھے محمد کہوں، تو مجھے اللہ کہے۔ اے میرے حبیب کے نور دیکھ میں تجھے محمد الرسول اللہ کہوں، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے۔ اے میرے حبیب کے نور تیرے لیے میں نے ساری جہان کو بنانا چاہا ہے، تیرے نور سے زمین بنے گی، تیرے نور سے آسمان بنے گا، تیرے نور سے نبیوں کو نبوت ملے گی، تیرے نور سے تمامی کائنات کو رچایا سجایا بسایا جائے گا، جنت بنے گی تو تیرے نور سے سورج بنے گا، تو تیرے نور سے چاند کو بنایا جائے گا، تو تیرے نور سے لوح و قلم کو بنایا جائے گا، تو تیرے نور سے چنانچہ معبود برحق نے اپنے حبیب کے نور سے ساری کائنات
کو کی تخلیق فرمانی چاہیے. زمین کا فرش بچھایا, آسمان کا شامیانہ لگایا, ساری چیزوں کو خدا نے پیدا کر دیا. اب پیارے جبریل اللہ کے فرشتے بھی پیدا ہو رہے ہیں. ان کی جب تخلیق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قندیل کے اندر اپنے حبیب کے نور کو منتخب فرما دیا. وہ نور ایک قندیل کے اندر موجود ہے. چنانچہ پیارے جبریل یہ کہتے ہیں اب اس نور کو لے کر کے جب میں چل رہا تھا سیر کرانے کی غرض سے, تو پیارے جبریل یہ کہتے ہیں جب نور کو لے کر کے فرشتوں کی جماعت چل رہی تھی تو جہاں یہ نور گزرتا وہاں سے درود کی آواز آتی تھی. سب پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ نور آگے بڑھا جا رہا ہے, درود کی آواز آ رہی ہے. پیارے جبریل یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے, اے معبود تو نے اپنے حبیب کے نور کو جب پیدا فرمایا تو اس کے بعد میں ساری چیزوں کی تخلیق تو نے کیوں پیدا فرمائی؟ اے میرے معبود تو نے اپنے حبیب کے نور کو تو پیدا کر دیا, بھیجا دنیا میں سب سے آخر میں, لیکن تو نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد میں ساری چیزوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو آواز آتی ہے بارگاہ خدا بندی سے, اے میرے بندے تاکہ دنیا کی ہر چیز کو پتا چل جائے کہ میرے حبیب پر کسی کا احسان نہیں ہے بلکہ ساری چیزوں پر میرے حبیب کا احسان ہے, کائنات کے طبیب کا احسان ہے. اور دوسری حکمت یہ تھی کہ خدا یہ کہلوانا چاہتا ہے اے میرے حبیب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تجھ سے پیار کرتا ہوں, تجھ سے محبت پیار کا انداز یہ ہے کہ تیرے صدقے میں سب کو نوازا جا رہا ہے. تو اے میرے حبیب کے نور دیکھ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں, تو میرا نور ہے, تیرے سامنے سب کو پیدا کروں گا تاکہ تجھ کو پتا رہے آدم کی پیدائش کیسے ہوئی ہے, زکریا کے کیسے پیدا ہوئے ہیں, چاند کیسے بنا ہے, سورج کیسے بنا ہے, جنت کیسے بنی ہے, لوح کیسے بنا ہے, قلم کیسے بنا ہے. ساری مخلوق کو میں پیدا کروں گا تو تیرے سامنے پیدا کروں گا تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اس کو خدا کہتے ہیں, جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور دوسری حکمت یہ تھی کہ خدا وحدہ لا شریک یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب دیکھ لے کہ کائنات کیسے بنائی جا رہی ہے, تاکہ کل جب کوئی 24 نمبری کٹھ ملا یہ بولے نبی کو علم غیب نہیں تو جاورا کا سچا دیوانہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے اور یہ بتا دے کہ نبی کے سامنے سب کی پیدائش, سب کو خدا نے پیدا کیا تو مصطفیٰ کے نور کے سامنے پیدا کیا, اور جب سامنے پیدا کیا تو کچھ چھپا ہی نہیں تو بچا کیا. جبھی تو بریلی کے امام بولتے ہیں, حق کی چٹان بولتے ہیں, محبت کی نشان بولتے ہیں, سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بولتے ہیں اے دنیا کے کٹھ ملو میرے آقا کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں, ان کی شان تو یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. شاکر القادر صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر رسالت. ہر چہار جانب نبی کے دیوانوں کو نبی کی میلاد میں نعرہ لگانا چاہیے, کیونکہ کہیں زمین کا نعرہ لگتا ہے تو کہیں آسمان کا نعرہ نبی کے دیوانے لگاتے ہیں. اپنے آقا کی محبت کا نعرہ اور ماں رہنا شریف کے سید بولتے ہیں کسی کی جے بجے ہم کو پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. تو بیدار رہیے, تھوڑی سی بات اور کروں گا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تخلیق ہو گئی, نور پیدا ہوا مصطفیٰ کا, پھر اللہ نے دنیا کے اندر حضرت آدم کو بھیجا. اب آدم آئے, کتنی برکتیں لے کر کے آئے, کتنی
کتنی نکہتیں لے کر کے آئے، کتنی شوکتیں لے کر کے آئے، بہت تفصیل کا موقع ہے۔ اور ہمیں اپنے آقا کی میلاد بھی پڑھنی ہے، اور میلاد کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اپنے آقا کا ذکر جمیل جو سننا ہے وہ سن کر کے کچھ پیغام بھی لے کر کے چلنا ہے۔ مختصر سا وقت ہے، مختصر سا لمحہ ہے، گویا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کے اندر مصطفیٰ کا نور ہے، سب کی چمک میں مصطفیٰ کی چمک موجود ہے، سب کی جھلک میں مصطفیٰ کی جھلک موجود ہے، سب کے کمال میں مصطفیٰ کا کمال موجود ہے، سب کے جمال میں مصطفیٰ کا جمال موجود ہے۔ جبھی تو کہنے والے امام نے کہا، اے دنیا کے لوگوں، ستاروں کی چمک کو دیکھ کر، سورج کی روشنی کو دیکھ کر یہ سوچتے ہو یہ چمکے ہیں تو بے شک یہ چمکے ہیں، لیکن دنیا میں جو بھی چمکا ہے وہ کسی اور سے نہیں، آمنہ کے لال سے چمکا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے سب چمکے ہیں۔ آدم چمکے تو مصطفیٰ سے چمکے، نوح چمکے تو مصطفیٰ سے چمکے، دانیال چمکے تو مصطفیٰ سے چمکے، زکریا چمکے تو مصطفیٰ سے چمکے، یحییٰ چمکے تو مصطفیٰ سے چمکے، سارے نبی و رسول چمکے تو مصطفیٰ سے چمکے۔ یہ چمک آگے بڑھتی رہی، اور یہ چمک بڑھتے بڑھتے حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں پہنچی، تو پیارے عبد المطلب نے اپنے گھر کے اندر اللہ کے قدرت کاملہ سے ایسی نعمتوں کو حاصل کی کہ معبود برحق نے آپ کو 18 بچے اور بچیاں عطا فرمائی۔ ان 18 بچوں میں 12 بچے لڑکے تھے اور 6 لڑکیاں تھیں۔ اب 6 لڑکیاں جو آپ کی ہیں وہ بھی حسن و جمال والی ہیں، 12 بچے جو آپ کے ہیں وہ بھی حسن و جمال والے ہیں، مگر ان 12 بچوں میں ایک بچہ بہت چمکتے چہرے والا ہے، وہ چلتا ہے تو بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، اٹھتا ہے تو بھینی بھینی خوشبو ہے، پیشانی پر ایک نور ہی نور نظر آ رہا ہے، سینہ کشادہ ہے، لب کے اندر ایسی بہترین تازگی نظر آتی ہے، جب وہ بولتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ چمک سورج کی چمک اور چاند کی چمک کی دانائی نظر آ رہی ہے، ایسے کمال والے ہیں کہ دانت موتیوں کی طرح چمکتے جا رہے ہیں۔ اس پیارے شہزادے کو دنیا کیا کہتی ہے؟ اس پیارے شہزادے کو دنیا حضرت عبداللہ کہتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کون ہیں؟ یہ نور والے آقا کے ہونے والے والد محترم ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے پیچھے اور مڑتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، آدم بعد میں پیدا ہوئے، سارے نبی بعد میں پیدا ہوئے، ساری کائنات کی چیزیں بعد میں پیدا ہوئی، گویا کہ عبداللہ بھی بعد میں پیدا ہوئے۔ دنیا کے سارے بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھ لو، بیٹی بعد میں ہوتی ہے، باپ پہلے ہوتا ہے، بیٹی بعد میں ہوتی ہے، ماں پہلے ہوتی ہے، بیٹا بعد میں ہوتا ہے، باپ پہلے ہوتا ہے، لیکن دنیا انسانیت میں ایک ہی ذات آمنہ کے لال کی ہے کہ باپ بعد میں ہے، بیٹا پہلے ہے، ماں بعد میں ہے، بیٹا پہلے ہے۔ وہ کیسے کمال والے ہیں جو اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، اول بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں، بالا بھی ہیں، افضل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں، اور اتنے اعلیٰ اور بالا ہیں کہ بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، محبت کی نشان بولتے ہیں، حق کی چٹان بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار بولتے ہیں۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ نبی یہ دو جہاں پہلے ہیں، ان کے باپ بعد میں ہیں۔ کمال ملا عبداللہ کو، چل رہے ہیں خوشبو ہے، پیشانی چمک رہی ہے، نور ہی نور دکھ رہا ہے۔ یہ پیارے عبداللہ اتنے کمال والے کہ یہی نور جب یہاں سے چل کر حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ نور شب جمعہ کو
حضرت عبداللہ کے جسم سے چل کر کے حضرت سیدہ آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچا۔ کب پہنچا؟ شب جمعہ، جمعے کی رات میں پہنچا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں، شب قدر کی تعظیم و تکریم کرنے والوں، تمہاری نظر میں شب قدر کی شان اعلیٰ، لیکن میری نگاہ میں شب جمعہ کی شان اعلیٰ کہا گیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں شب قدر میں قرآن آیا اور شب جمعہ میں صاحب قرآن آیا۔ وہ بولتے ہوئے جا رہے ہیں، شب جمعہ میں حضرت آمنہ کے شکم میں کون آیا؟ جن کے صدقے میں زمین بنی، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی۔ اور کیوں نہ ہو، میرے امام بولتے ہیں، یا نبی اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ وہ نبی آئے جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اور پیاری سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ سنو، 6 ماہ کا حمل جب میرے شکم میں ہو گیا تو 6 ماہ کے حمل ہونے کے معاملات میں حضرت عبداللہ کے والد محترم حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے بیٹے کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کو بھیجا اور کہا، اے بیٹا دیکھ، میں نے سنا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اور سنا ہی نہیں بلکہ مکے کے لوگوں کا دستور بنا ہوا ہے، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لڑکے کے پیدا ہونے پر طرح طرح کے میوے لوگ بانٹتے ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں لوگ بانٹتے ہیں۔ اے بیٹا، تجارت کے کچھ سامان کو لے لے، قافلے کے ساتھ ملک شام چلا جا، جو بکے بیچ ڈالنا، اور نہ بکے تو اتنا پیسہ تو لے لے، اتنے درہم و دینار تو لے لے، ملک شام سے سارے تبرکات کو خرید کر کے لانا، مٹھائیاں لانا، میوے کو لانا۔ کہا، ابا حضور کیوں؟ کہا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ تیری بیوی کے شکم میں جو آ رہا ہے وہ دنیا دار کے اندر ایسا چاند بن کر کے آ رہا ہے، جو آمنہ کا لال چمکے گا تو پورب میں بھی چمکے گا، پچھم میں بھی چمکے گا، اتر میں بھی چمکے گا، دکھن میں بھی چمکے گا۔ اس کا شہرہ زمین پر بھی ہوگا اور اس کا چرچا آسمان پر بھی ہوگا۔ کہا، ابا حضور آپ اتنی یقینی کے ساتھ کیسے بولتے جا رہے ہیں؟ کہا، سنو عبداللہ، جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو مکے کے لوگ میرے ہاتھ کو پکڑتے تھے، صحن کعبہ میں لے کر کے جاتے تھے اور کہتے تھے، اے عبد المطلب یہاں بیٹھ جاؤ، اور مکے کے لوگ ذی شعور جو ہوتے تھے صحن کعبہ کے سامنے کہتے تھے، اے کعبہ کو چلانے والے، اے زمین و آسمان کو چلانے والے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک عبد المطلب ہے جس کی پیشانی چمک رہی ہے، اسی چمک کے صدقے میں تو باران رحمت کا نزول فرما دے۔ تو پیارے عبد المطلب یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے تھے میں بیٹھا رہتا اور اٹھنے بھی نہیں پاتا، رحمتوں کی برسات ہونی شروع ہو جاتی۔ تو پیارے عبد المطلب یہ کہتے ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے وہ آ رہا ہے تو عام نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہ آ رہا ہے تو نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ اے بیٹا ملک شام چلا جا، منڈی سے مٹھائیاں لے لے، میوہ جات کو لے لے، مکے میں بانٹا جائے گا۔ حضرت عبداللہ وہاں سے گئے، ملک شام سے ساری چیزوں کو خریدا آپ نے، واپسی میں اپنی نانی کے گھر قیام کیا، وہاں آپ کی طبیعت علیل ہو گئی، کچھ دن بیمار رہے، اور اسی بیماری کی حالت میں حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ کے اندر وصال ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہنے والے ہر درد مند کے سینے کے اندر ایک بات آ رہی ہوگی، ابھی نبی آئے نہیں ہیں، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کسی بیٹے کی ترقی میں چند چیزوں کے پہلو نمایاں کام کرتے ہیں۔ بیٹا اگر ترقی کرتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے باپ کی ترقی میں اس کی ترقی ہے، اس کے باپ نے ترقی کی تھی، باپ نے سہارا دیا تو بیٹا سہارا پا کر کے آگے بڑھ گیا۔ کسی کی ترقی میں ماں کا ہاتھ ہوتا ہے تو کبھی لوگ یہ کہتے ہیں ماں نے سہارا دیا تو بیٹا ترقی کر گیا۔ کسی کی ترقی میں دادا کا
کہتے ہیں دادا نے فلاں کام کر کے بڑی ترقی حاصل کی تھی، اسی ترقی پر پوتا آگے بڑھا ترقی کر گیا۔ اللہ نے ان سب چیزوں کے دروازے کو بند کر دیا اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیا، اے دنیا کے لوگوں، میرا حبیب کائنات کے اندر ترقی کر رہا ہے تو باپ کے سہارے پر نہیں، اللہ پاک کی عطا سے کر رہا ہے۔ اور ایسا حال ہوتا ہے، اس پہ تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن تفصیل پر جائیں گے تو بات جو مختصراً ہمیں رکھنی ہے وہ ہو نہیں پائے گی۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وہاں کے قافلے کے لوگوں نے آ کر کے کہا سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے اندر نمی ہے، آنسو ہے، اور کیوں نہ ہو ایک درد مند ماں کے آنکھوں سے آنسو ضرور ایسے موقع پر بہتے ہیں۔ دادا بھی رو رہے ہیں، لیکن حال کیا ہوتا ہے؟ پیاری آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ایک خوشی تھی کہ بچہ آئے گا جو بڑے کمال کے ساتھ آئے گا، جس کے آنے کے لیے حضرت عبد المطلب نے کہا ہے، اور صرف انہی نے نہیں کہا بلکہ پیاری سیدہ آمنہ یہ کہتی ہیں ایک دن کا ماجرا ہے، میں چلتی چلتی جا رہی ہوں، اچانک جسم سے خوشبو آ رہی ہے، وہ کہتی ہیں میں گھر کے اندر ہوں، پیشانی سے نور نکلتا ہے، پورے گھر کے اندر روشنی آ جاتی ہے، وہی کہتی ہوئی جا رہی ہیں، میں آگے بڑھتی جا رہی ہوں، کنویں کے قریب جاتی جا رہی ہوں، زمین پر جب میں قدم رکھتی ہوں تو زمین کے جس حصے پر میرا قدم پڑتا ہے اس زمین کے حصے سے میں جدا بھی نہیں ہونے پاتی، درود اور سلام کی آواز آتی، جو بھی چرندوں پرند، جو بھی پیڑ پودے راستے میں ملتے تھے سب بیک زبان یہ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیاری آمنہ یہ کہتی ہیں میں اپنے مٹکے کو لے کر کے کنویں کی جانب بڑھتی ہوئی جا رہی تھی، تہہ سالی کا زمانہ تھا، مکے کے اس کنویں کا پانی بالکل نیچے ہو گیا تھا، مکے کی ساری عورتیں جن کو پانی کی ضرورت تھی سب کنویں کے ارد گرد جمع تھی۔ پیاری آمنہ کہتی ہے میں نے بھی سوچا لاؤ کنویں کو دیکھوں کہ پانی کہاں تک ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے اپنے چہرے کو کنویں کی جانب کی تو میرے چہرے سے ایک نور نکلا، اور وہ نور جب پانی کی جانب بڑھا تو نیچے کا پانی اوپر آ گیا، اور پانی کے قطرے سے ایک آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے اپنے برتن کو کنویں کے اندر ڈالا، پانی کو بھرا، مکی کی عورتوں نے بھی بھرا، اور بھرنے کے بھار میں چلنے لگی۔ سیدہ آمنہ یہ کہتی ہے میرے دل میں خیال پیدا ہوا شاید کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ غیب سے آواز آ رہی ہے نیچے کا پانی کنویں کا خود بخود اوپر ہو رہا ہے، بغیر رسی اور ڈولکے میں پانی کو بھر لیتی ہوں، شاید کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پیاری آمنہ کہتی ہے اسی سوچ میں جب رات میں سوتی ہوں تو کوئی خواب میں آتا ہے، آنے والے کا چہرہ حضرت عبد المطلب کے چہرے سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ میں نے آنے والے سے کہا اے آنے والے ذرا بتا تو کیوں آیا ہے؟ تو آنے والا بولتا ہے اے بی بی آمنہ تم یہ سوچتی ہو کہ کسی نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے، ارے تمہارے اوپر جادو کا اثر نہیں ہے بلکہ تمہارے اوپر رحمت للعالمین کے آنے کا اثر ہے۔ وہ آنے والے ہیں جن کے آنے کا انتظار ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں کیا تھا، زمین جن کی آنے کا انتظار کر رہی ہے، آسمان جن کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، وحش و طیور جن کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ پیاری آمنہ کہتی ہے میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہو؟ تو بولتے ہیں اے بیٹی میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور میں آیا ہوں تو اپنے پیارے لال کے لیے آیا ہوں، دیکھ اب زمین پر وہ آ رہے ہیں تو ایسی شان لے کر کے آ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو دنیا کے لوگ ان کو نائب رب العالمین کہیں گے، اور دیوانے انہیں محبت سے رحمت للعالمین کہیں گے۔ چنانچہ حال یہ ہوتا ہے سیدہ آمنہ ختم کر دیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں
کہ ایسا حال تھا، ایسا ماحول تھا کہ جب یہ لمحہ گزرتا گیا، ساعتیں قریب آتی گئیں، ایک رات ایسی آتی ہے کہ پیاری سیدہ آمنہ کہتی ہیں 12:00 کا لمحہ ہوا تھا، میرے شکم کے اندر ہلکا سا درد ہوا، اور اس درد کی کیفیت میں پیاری سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے اپنی ساس کو آواز دی اور کہا میری ساس جان جن کا نام فاطمہ بنت عمر مخزومیہ ہے، اے میری ساس میرے شکم میں ہلکا سا درد ہوا ہے، شاید آج کچھ ہو جائے۔ تو ساس نے حضرت صفیہ کو آواز دی اے بیٹی کسی دایا کو بلا لے، دایا کو بلا، شاید آمنہ کے شکم سے آج بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت صفیہ یہ کہتی ہے میں نے مکے کی مشہور دایا جتنی تھی سب کے پاس خادمہ کو بھیج دی، تو ساری دایا نے کہا ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نہیں آ سکتے، کیونکہ آمنہ جس کی بیوی ہے ان کے شوہر دنیا سے جا چکے ہیں، انعام زیادہ نہ ملے گا۔ ادھر خدائے وحدہ لا شریک نے جبریل کو حکم دے دیا فرشتوں کی جماعت کو لے لو، حضرت آمنہ کے گھر کے سامنے چلے جاؤ، اے جنت کی حوروں بن کر سنور کر سیدہ آمنہ کے آنگن میں آ جاؤ۔ ساری حوریں جمع ہیں، اللہ نے ستاروں کو کہا اے ستاروں سب جمع ہو کر کے آمنہ کے مکان کے اوپر جگمگانا شروع کر دو۔ پیاری سیدہ آمنہ کہتی ہیں ایسے حال کو دیکھ کر میں حیران تھی کہ لگتا ایسا تھا کہ کوئی نہ کوئی ستارہ ٹوٹ کر کے میری گود میں آ جائے گا، اتنا ستارہ قریب ہو گیا تھا۔ آج ہم روشنی کریں تو کچھ لوگوں کو چڑ پیدا ہوتی ہے، ارے یہ میرا رب ہے جو ستاروں کو پیارے آمنہ کے مکان پر چمکنے کا موقع دے دیا۔ جبریل امین کو حکم ہو رہا ہے اے جبریل خوشیاں مناؤ۔ حضرت جبریل اب جلوس کو نکال رہے ہیں، پورب میں جلوس چلتا ہے، پچھم میں جلوس چلتا ہے، اتر میں جلوس چلتا ہے، دکن میں جلوس چلتا ہے، اور پیارے جبریل صرف جلوس ہی نہیں نکالتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ 3 جھنڈا بھی لاتے ہیں۔ ایک جھنڈے کو آپ نے خانہ کعبہ کے اوپر لہرایا، دوسرے جھنڈے کو آپ نے بیت المقدس کے اوپر لہرایا، تیسرے جھنڈے کو آپ نے حضرت عبداللہ کے مکان پر لہرا دیا۔ اے جبریل یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مجاز مل رہا ہے اے نبی کے دیوانوں، تاکہ دنیا کے اندر جب جھنڈا نبی کا دیوانہ لگائے تو کوئی بدعت کہنے والا جب آ جائے تو نبی کے دیوانے کو زبان مل جائے کہ نبی کی میلاد پر جھنڈا لگانا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتے کی پیاری سنت ہے۔ گویا کہ جھنڈا لہرا کر کے جبریل امین نے جھنڈا لہرانے کا ہمیں ایک مجاز دے دیا ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں کیا ہے، لمبی بات ہونا، بس میں مختصر طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دایا نے منع کر دیا، اب اتنے میں حضرت جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تیرا حبیب آنے والا ہے، مکے کی دایا آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب کوئی دایا نہیں آ رہی ہے تیری بندی آمنہ پریشان ہوگی۔ خدا کی طرف سے آواز آتی ہے اے جبریل وہ دایا آئی نہیں ہے بلکہ میں نے آنے نہیں دیا ہے۔ جبریل امین نے کہا مولا تو نے آنے کیوں نہ دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے جبریل میری بندی آمنہ پاک، میرا آنے والا حبیب پاک، اس کا ہاتھ پاک، اس کا وجود پاک، اس کے جسم کا ہر حصہ پاک، وہ نور سے منور ہو کر کیا رہا ہے، سارا وجود پاک۔ جو دایا آئے گی مکے کی کوئی دایا اس وقت پاک نہیں ہے بلکہ سب کی سب ناپاک ہے۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی ہے کہ پاک نبی کو ناپاک کا ہاتھ لگے، اس وجہ سے میں نے ناپاک دایا کو روک دیا ہے۔ جبریل کہتے ہیں اے مولا کون سی دایا آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے پیارے جبریل آج آئے گی تو پاک دایا آئے گی، اور ایسی دایا آئے گی جس کا ایمان پاک ہوگا، عقیدہ پاک ہوگا، ہاتھ پاک ہوگا، وجود پاک ہوگا، سوچ پاک ہوگی، سارے مکمل زندگی کے حالات پاک ہوں گے۔ مولا وہ کون سی دایا ہوگی اور کہاں کی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے پیارے جبریل دیکھو دایا یہاں کی نہیں ہے، بہت دور کی دایا ہے۔ کون سی دایا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس ایک دایا کا نام حضرت حوا ہے، دوسری دایا کا نام حضرت ہاجرہ ہے، تیسری دایا کا نام حضرت مریم ہے، چوتھی دایا کا نام حضرت آسیہ ہے۔ چنانچہ خدا سے حضرت جبریل کہتے ہیں اے مولا وہ تو بہت پرانے سال دنیا سے جا چکی ہیں، اپنی قبروں میں سو رہی ہیں، وہ کیسے آئیں گی؟ تو جبریل امین سے خدا کہتا ہے اے جبریل ان کی قبروں پر جا کر کے آواز دینا تیرا کام ہے، قبروں سے اٹھانا میرا کام ہے۔ چنانچہ پیارے جبریل امین حضرت حوا کے قبر کے پاس گئے اور کہا اے حوا اٹھو۔ حضرت حوا بیدار ہوتی ہیں، کیا ہوا؟ حبیب آ رہے ہیں، چلو ان کی دایا بن کر چلو۔ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے، آواز دی، اٹھی، کیا ہوا؟ حبیب آ رہے ہیں، چلو ان کی دایا بن کر کے چلو۔ حضرت مریم کے قبر کے پاس گئے، کہا، آواز دی، کیا ہوا؟ اٹھو، کیا ہوا؟ حبیب آ رہے ہیں، ان کی دایا بن کر کے چلو۔ آسیہ کی قبر کے سرہانے گئے، آواز دی، کہا کیا ہوا؟ کہا حبیب آ رہے ہیں۔ اور چنانچہ حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت حوا اور یہ چاروں جو خاتون آئی تھیں، یہ جنت کے باغات میں سے، جنت کی کیاریوں میں سے، یعنی ان کی قبر جنت کی قبر میں سے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنی تھی، وہ جنت کے باغات جو ان کے قبر کو بنا دیا گیا تھا، وہاں سے اٹھ کر کے نبی کی دایا بننے کے لیے آ رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو اے پیاری حوا، آپ نے جنت جیسی قبر کو چھوڑ کر کے نبی کے استقبال میں دایا بن کر کے آپ گئی۔ اے ہاجرہ، آپ نبی کے استقبال میں دایا بن کر کے گئی۔ اے مریم، اے آسیہ، آپ نبی دو جہاں کی استقبال میں ایک دایا بن کر کے گئی۔ تو آواز آتی ہے، ارے سنو، میری قبر جو جنت نشان ہے یہ بھی صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، اور انہی کی بہاریں ہیں، انہی کی آمد کا چرچا ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے ایک دایا دائیں بیٹھتی ہے، ایک بائیں بیٹھتی ہے، ایک آگے بیٹھتی ہے، ایک پیچھے بیٹھتی ہے۔ اتنے میں آمنہ کے لال کی آمد پربہار ہوتی ہے۔ ادھر فرشتے دست بستہ سروں کو جھکا کر ادب سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا نائب رب العالمین، اظہر یا مراد المشتاقین، اظہر یا جان عالمین۔ فرشتے بیک زبان بولتے جا رہے ہیں، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ ادھر فرشتے کی پڑھتے جا رہے درود و سلام کو، ادھر حوران بہشت کہتی جا رہی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ادھر محراب کعبہ وسط میں ہے، زمین قسمت پر ناز کر رہی ہے، ہوائیں اگڑا اگڑا کر کے چل رہی ہے، چاند کی چاندنی مسکرا رہی ہے، سورج اپنے نصیبے پر ناز کر رہا ہے، زمین کا خطہ اپنے قسمت پر ایسی بلندی کے ساتھ ناز کر رہا ہے کہ آج میرے اوپر آمنہ کا لال آیا، دونوں عالم کا سرکار آیا، ہر جانب سے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ خانہ کعبہ جھوم جھوم کر کے بول رہا ہے۔ پیارے عبد المطلب یہ کہتے ہیں میرے گھر کے اندر میرا پوتا آیا تو میری نظر جب خانہ کعبہ کی جانب پڑھی تو میں نے کیا دیکھا کہ دیوار کعبہ، محراب کعبہ میرے گھر کی جانب جھکتا ہوا نظر آیا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے اسی منظر کو پیش کیا اور برجستہ یہ کہتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اب حال کیا ہوا؟ اب حال کیا ہوتا ہے کہ نبی دو جہاں کی آمد ہو گئی، مصطفیٰ نور ہے، دلوں کے سرور ہیں، ہم سب کے حضور ہیں، اور ایسے حضور ہیں کہ یہاں بھی حضور ہیں، وہاں بھی حضور ہیں، اور ہر جگہ حضور ہی حضور ہیں۔ آج انہی کا چرچا ہو رہا ہے، انہی کی بات ہو رہی، نبی کی آمد ہو گئی۔ تو پیاری سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ ان کے آنے پر
ایسی روشنی آئی کہ میں نے مکے کے اندر رہ کر، عبداللہ کے گھر کے حجرے میں رہ کر، میں نے شام کے محلات کو روشن و تابناک دیکھ لیا۔ یہ پیاری آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اتنے میں حضرت صفیہ نے خادمہ کو بلایا اور کہا اے خادمہ ایک کپڑا لے لے، آگے بڑھ جا، دیکھ آمنہ نے بچہ جنا ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں آمنہ کے جسم سے خون آیا ہوگا، جا اس کو صاف کر دے۔ آمنہ کے بچے کے جسم پر بھی خون ہوگا، اسے بھی صاف کر دے، زمین پر بھی خون ہوگا، اس کو بھی صاف کر دے۔ خادمہ آتی ہے تو دیکھ کر حیران اور پریشان کہ زمین بھی صاف، بچہ بھی صاف، آمنہ بھی صاف۔ حیران ہو کر کے خادمہ نے کہا اے آمنہ، کیسے کمال والے بچے کو تو نے جنا ہے کہ اس کے آنے پر تو کہیں خون آیا ہی نہیں۔ تو آمنہ بتا آیا تو کیا آیا؟ تو پیاری آمنہ کہتی ہے میرے لال کے آنے پر خون نہیں، مکمل نور ہی نور آیا، اور ایسا نور آیا کہ دیوانہ یہ کہتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ دیکھو تو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے۔ نبی دو جہاں کی آمد پربہار ہو گئی، مصطفیٰ آئے اور ایسی شان لے کر کے آئے، ایسا مقام لے کر کے آئے، ایسی عظمت لے کر کے آئے، ایسی شوکت لے کر کے آئے، ایسی دولت لے کر کے آئے، ایسی نکاحت لے کر کے آئے جس نکاحت کی تعریف میں کروں تو کر نہ سکوں۔ مجھ اس غلام کے زبان میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ اپنے آقا دونوں عالم کے داتا جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا، ان کی کما حق ہو تعریف کر سکوں، ان کی رفعت و عظمت کو میں کیا بیان کر سکوں۔ ارے میرے رب نے جن کی شان کے بارے میں کہا ورفعنا لک ذکرک، ان کی شان تو یہ ہے جن کے سینے مقدس کے بارے میں میرے رب نے کہا الم نشرح لک صدرک، وہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کے آنکھیں مقدس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ما زاغ البصر، وہ اس کے بارے میں جن کے دستے مقدس کے تعلق سے میرے رب نے کلام پاک میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ان کے زندگی مقدس کے تعلق سے کہیں خدا نے کتنے حسین انداز سے آواز دے کر کے آواز دی ہے، اور نبی آئے نور لے کر کے آئے، سارے نبی آئے نور لے کر کے آئے، آمنہ کے لال آئے تو سراپا نور بن کر کے آئے، ایسے نور بن کر کے آئے کہ آپ نے جس پر توجہ ڈالی ہے اس کو بھی نور والا بنا دیا ہے۔ جبھی تو میرے امام بولتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہے، کائنات کے والی انیسے بے کسا چارے سازے درد مندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پربہار جب ہوئی ہے، کیسے کمال، کیسے اکمال، کیسی خوبیاں، کیسے کمالات تھے، وہ ساری چیزیں آپ نے بارہا سماعت کی ہے۔ ناپ بریدہ حالت میں تشریف لائے، مختون شدہ حالت میں تشریف لائے، بہت ساری خوبیوں کو لے کر کے آئے، اور کیوں نہ ہو کہ ان کے جیسا نہ خدا نے کسی کو بنایا نہ کوئی بن سکتا ہے۔ جبھی تو میرے امام بولتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سارے کمال سے بالکل مکمل طور پر فیضیاب فرما کر کے بھیجا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آقا کے حالات زندگی کو جب سنیں، ان کے سیرت مقدسہ کو سنیں، ان کے آنے کے حال کو سنیں تو اپنے ایمان اور عقیدے کو تازہ رکھیں، اور ہمیشہ یہ چاہیں کہ نبی دو جہاں کی محبت ہمارے اور آپ کے گھروں میں رہے، روزانہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، اپنے
بچوں کو درود شریف پڑھائیں، بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماں اور بہنوں کو سب کو درود پڑھنے کا عادی بنائیں، نبی دو جہاں کی محبت میں رہنے کی عادت ڈلائیں، اور جب کوئی ایسا حال ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر بہار ہی بہار، قرار ہی قرار ہوگا۔ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی دو جہاں کے سیرت کے مطابق بنا لو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہوگے اور انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب رہوگے، اور اپنے آقا دو جہاں کی سیرت کو ایسے حسین انداز سے اپناؤ کہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں تو دیکھنے کے بعد میں برجستہ یہ کہیں یہ گلیوں سے گزرنے والا کوئی عام نہیں جا رہا ہے، بلکہ گلیوں سے گزرنے والا نبی دو جہاں کا سچا غلام جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر ہم لوگوں نے کیسے حال دیکھے، کیسے قال دیکھے، یہ کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں بہت سارے کام کرتے ہیں وہیں اپنی آقا کی میلاد کی محفلوں کے برکتوں کو لے کر کے کچھ ایسے کام کر جائیں جس سے ہمارے قوم کی صلاح بھی ہو، ہمارے قوم کی فلاح بھی ہو۔ بے شمار کروڑ پتی لوگوں کے تعلق سے سنا، اور ایک لکھپتی انسان کو جو میرے سامنے شہر ادے پور میں انتقال سے 15 دن پہلے ملے تو ماسک پر ماسک لگائے ہوئے تھے، وہ سبزی بھی منڈیوں سے منگواتے تو اس کی بھی سینیٹائزر کرواتے، دھوپ میں ڈلوا کر کے کھانا بناتے، لیکن اللہ نے جب ان کی موت اس بہانے لکھی تھی اسی حال میں ان کی موت ہوئی۔ ہم کسی کے مرنے پر طنز نہیں کر رہے ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ نے اس کو مال دیا تھا، ایک بیڈ نہ مل پایا، بیڈ کی پریشانی، سانس لینے کی آکسیجن کی کمی نے اس زبردست مالدار کو ایک لمحے کے لیے اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ کہاں ہاسپٹل کے اندر اگر میرے رب نے مجھ کو صحت دی، زندگی دی، طاقت دی تو میں بعد میں اتنا بڑا کام کروں گا جس سے ہمارے قوم کا بھلا ہو، لیکن موت آ گئی، اسی حال میں اس کو جانا ہوا، اور جب گیا مال رہ گیا۔ اولاد کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں مال کے بٹوارے میں، نہ مال اس کے ساتھ، نہ اچھے اعمال اس کے ساتھ، افسوس کرتے کرتے انسان جاتا ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، اگر رب نے مال دیا ہے، آپ کو ترقی دی ہے، تو اس مال کا صحیح استعمال کرو، اور اپنے بستیوں میں ایک ہاسپٹل بھی قائم کرو جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، تاکہ کبھی کوئی دقتیں ہوں تو ان دقتوں کو ہم خود حل کر سکیں۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ اور طبیبوں، طب کی دنیا سے بھی جوڑو، جہاں ساری چیزوں میں اپنے بچوں کو آگے بڑھاتے ہو وہیں عاشق مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ بنا کر کے قوم کی خدمت کے لیے بھی تیار رکھو۔ انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا، آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔